نذیر صاحب خوش آمدید کہنا چاہیں گے، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہی اظہار خیال کیجیے گا۔ جی تھینک یو ویری مچ میم، آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں قوم پاکستان سے لے کے انڈیا نے ہماری شاہراہ کو گریب کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ زبردستی اپنی فوجیں اتاری اور اس کو آکوپائی کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ اتنے زیادہ مظالم ڈھائے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنے مظالم کی وہ ہسٹری آپ کو سامنے نہیں ملے گی۔ ابھی غزہ میں آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ کے قریب تقریباً اس سے کم ہے بلکہ اموات، اور دنیا اس پہ اتنا بول رہی ہے۔ تو کشمیر میں پہلی ویو میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہمارے بہنیں اور بھائی شہید ہوئے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ تو پہلا سٹیپ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایٹروسٹیز کے ذریعے، مظالم کے ذریعے، تشدد کے ذریعے ہم جو ہے وہ کشمیر کو گریب کر لیں گے۔ لیکن کشمیری بھائی جب اٹھے، انہوں نے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد سٹارٹ کی، تو انہوں نے ایک بڑا حصہ مقبوضہ کشمیر کا ان سے لے لیا، لیکن ابھی بھی ایک بڑا ریجن انڈیا کے قبضے میں ہے۔ اور انڈیا نے پہلے کیا کیا کہ پہلے ظلم و تشدد و خوف و ہراس سے انہوں نے اسے آکوپائی رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ سارے حربے استعمال کر چکا پھر بھی آزادی کی تحریک کو قابو نہیں کر سکے، تو انہوں نے انٹرنل چینجز کرنے کے لیے اپنے مختلف سٹیپس لینا شروع کر دیے۔ یہ جو 5 اگست 2019 کا سٹیپ ہے، یہ ایک انٹرنل چینج تھی۔ انٹرنل چینج اس طرح تھی کہ انہوں نے 2 کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے آرٹیکلز، ایک 35A اور ایک 370 کو ایبروگیٹ کر دیا۔ یہ آرٹیکل کیا تھے؟ یہ آرٹیکل بیسیکلی یہ وہ اسپیشل سٹیٹس دیتے تھے آکوپائڈ کشمیر کو، کہ جس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر ایک بین الاقوامی ایشو ہے اور یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا پہ ہے۔ سر یہ بجا فرما رہے ہیں آپ، میں اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ اس وقت حریت رہنما شمیم شال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمیم صاحبہ خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ میں چاہوں گی آج کے دن کی مناسبت سے آپ بھی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی شمیم صاحبہ۔ شمیم صاحبہ کو شاید میری ابھی آواز نہیں جا رہی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے اور ان سے ہم آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کر سکیں۔ بالخصوص آج صدر مملکت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے بھارت سے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر سے یہ آواز بلند ہوئی ہے۔ نذیر صاحب، اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دنیا کو باور کرا سکیں کہ بھارت نے یہ جو مذموم حرکت کی، یہ جو مذموم کارروائی کی، اب یہ واپس کرے، اب اس کی وائلیشن بند کرے؟ دیکھیں پہلے دن سے دنیا نے اس انڈیا کے اسٹیپ کو کہ جس کے تحت انہوں نے آئین کا آرٹیکل 370 اور 35A ایبروگیٹ کیا، اس کو ریکگنائز نہ کشمیریوں نے کیا، نہ پاکستان نے کیا، اور نہ دنیا نے کیا، اور نہ ہی اس کی بیکنگ پہ کوئی یونائٹڈ نیشن کی کوئی ایسی ریزولوشن، بلکہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے تحت آج تک کشمیر کا جو ایشو ہے وہ حل طلب ہے، اور وہاں پہ استصواب رائے ہونا باقی ہے، اور اس چیز کو ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ اصل ہوا یہ ہے کہ ہندو دنیا پہلے دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ جو حصہ آزاد ہم نے کرایا ہے انڈیا سے، ان کا یہ خواب تھا کہ ہم اسے حاصل کر لیں گے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم انہوں نے 3-4 سٹیپس جب لیے اور وہ اپنے اس مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر وہ انٹرنل چینجز پہ آئے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستانی افواج نے انہیں 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا، اور جس کے بعد وہ انٹرنل چینجز پہ آئے، اور انہوں نے اندر کی جو سٹیٹس ہے اسی کو چینج کر کے، کچھ آرٹیکلز کو ایبروگیٹ کر کے انہوں نے اپنے صوبے کا سٹیٹس یا اپنے ٹیریٹری کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی، جس کو دنیا کی کسی انسٹیٹیوشن نے ریکگنائز نہیں کیا، کشمیریوں نے ریکگنائز نہیں کیا، اور نہ ہی پاکستان نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ اصل میں یہ جو سٹیپ تھا یہ یونیلیٹرل تھا۔ اب دیکھیں کہ جب یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ایشو انڈیا خود لے کے چلا گیا، اور وہاں کی ریزولوشن نمبر 39 آف 1948 کے تحت وہ کشمیر کا ایشو اس آرٹیکل، اس ریزولوشن کے تحت حل طلب ہے، اور اس حل طلب کے لیے کشمیر کے اندر استصواب رائے ہونا ہے، اور استصواب رائے کے بعد یہ فیصلہ۔ اصل انڈیا کو خوف یہ ہے
انہیں خوف یہ ہے کہ وہ یہ آرٹیکل ایبروگیٹ کر کے وہاں کی جو آبادی ہے وہاں پہ ہندو کو آباد کر کے انہیں یہ خوف ہے ان کے اندر کہ کل کسی بھی لمحے اگر یونائٹڈ نیشن نے جو کرنا پڑے گا انہیں آزادی کب تک سلب کر سکتے ہیں, ایک دن آئے گا کہ انہیں کشمیر کو آزادی دینی پڑے گی اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز پہ عمل کرنا پڑے گا, تو اس کے لیے وہ اندر سے خائف ہیں, اس لیے وہ آبادی کا تناسب چینج کر رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ آرٹیکل ایبروگیٹ کیے تاکہ جب تک وہ اس سٹیپ پہ آئیں ہم اندر کی آبادی کے تناسب کو چینج کر لیں. اچھا لیکن یہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اب بہت بڑی تعداد میں جو غیر کشمیری ہیں ان کو, آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آبادی کا تناسب چینج کرنے کے لیے یا ریفرینڈم کو روکنے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی ہے, وہ جو آ کے جس طرح سے کشمیریوں کی ایک رواداری کو, ایک ان کے خصوصی انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, زبردستی شادیوں کی بھی اطلاع آ رہی ہے تاکہ وہ آبادی کے تناسب کو چینج کر سکیں, اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے, اس کے لیے کتنا ورک آؤٹ کرنا ہوگا؟ اور اقوام متحدہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں قراردادیں بھی منظور ہو چکی ہیں, بارہاں اس بات کی ایک پروف بھی ثابت ہو چکا ہے, چاہے ہم جتنے مرضی انٹرنیشنل جرنلز اٹھا کے دیکھ لیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہمارے سامنے ہے, ہمارے سامنے امریکن بہت سارے ایسے جرنلز ہیں جو اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن سر پھر بھی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھنے میں کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی دو جو ریزولوشنز ہیں بڑی اہمیت کی عمل ہے, ایک ریزولوشن نمبر 39 آف 1948 اور دوسری جو ریزولوشن ہے وہ ریزولوشن نمبر 47 ہے. 47 جو ریزولوشن ہے اس کے تحت یہ ہے کہ 3 سٹیپس لینے کے پابند ہیں یہ جو دونوں ممالک ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے سٹیپ پہ سیز فائر ہوگا جو ہو چکا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وڈرال آف فورسز ہے اور جس پہ انڈیا آج تک نہیں آیا, اور تیسرا سٹیپ تھا پلیبیسائٹ یعنی کہ استصواب رائے, جو جس کا سب سے زیادہ خوف ہے انہیں, کیونکہ وہاں پہ جو آبادی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان آبادی ہے اور کشمیر کا بچہ پاکستان کے لیے, وہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو تدفین ہوتی ہے لوگوں کی, جو شہداء ہیں یا نارمل جو اموات ہوتی ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کر تدفین, ان کا کفن بھی پاکستان کا جھنڈا ہے, تو وہ پھر ایسے جذبے کو کیسے مات کر سکتے ہیں, وہ کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندو بنیے کی ایک جو چال ہے اور ایک کمزور یوں سمجھیں کہ اسٹریٹجی ہے, وہ اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, وہ اپنے دل کو بہلا رہے ہیں, حالانکہ یہ آئین کے آرٹیکل ایبروگیٹ کر کے بالکل ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا, اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں آئے گا.